جہاں اللہ کریم نے بے شمار احسانات سے ہمیں نوازا، وہاں رب ذوالجلال نے ہم پر 4 بڑے احسانات کیے۔ کتنے؟ پھر بولیں 4 بڑے احسانات۔ پہلا احسان تو یہ ہے کہ 18,000 مخلوقات میں سے اللہ کریم نے ہمیں اشرف المخلوقات یعنی انسان بنایا۔ یہ احسان ہے کہ نہیں؟ اور یہاں پر توجہ طلب بات یہ ہے کہ کیا ہم نے کوئی دعا مانگی تھی کہ اس بنیاد پر ہمیں انسان بنایا؟ ہمارا تو وجود ہی نہیں تھا۔ اللہ خود فرماتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فرما انسان اس وقت کو یاد کر جب تو کوئی قابل ذکر شے ہی نہیں تھا۔ تو ہمارا تو وجود ہی کوئی نہیں تھا، ہمارا تو نام و نشان ہی نہیں تھا، تو ہمارے بغیر ڈیمانڈ کیے بن مانگے رب نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اور یہاں یاد رکھیں کہ ان 4 احسانات کی بھی عجیب ہی ترتیب ہے کہ ہر بعد والا احسان پہلے احسان سے بڑھ کے ہے۔ ہر بعد والا احسان پہلے احسان سے بڑھ کے ہے۔ یعنی پہلا احسان یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے انسان بنایا، تو دوسرا احسان اس سے بھی بڑھ کے ہوگا، تیسرا احسان پہلے 2 احسانات سے بڑھ کے ہوگا، چوتھا احسان پہلے والے 3 احسانات سے بڑھ کے ہوگا۔ تو اللہ نے دوسرا احسان ہم پر یہ فرمایا کہ اللہ کریم نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا۔ انسان تو اور بھی ہے کہ نہیں؟ یہودی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، نصرانی بھی ہیں، دین دشمن ہیں، بہت سارے جتھے ہیں، بڑے گروہ ہیں، لیکن اللہ نے ایک احسان کے بعد اس سے بڑا دوسرا احسان یہ کیا کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ فقط انسان بننا کافی نہیں تھا، کیونکہ رب کا قرآن کہتا ہے وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ کہ ہم جہنم کا ایندھن بناتے ہیں، انسانوں کو بھی اور پتھروں کو بھی۔ فقط انسان ہوتے تو نہ جانے جہنم کا ایندھن بن جاتے۔ اللہ کریم نے انسان بنا کر احسان فرمایا، پھر اس احسان پر دوسرا احسان یہ کیا کہ ہمیں کلمہ طیبہ کی دولت عطا فرمائی، مسلمان بنا۔ اب تیسرا احسان اس سے بھی بڑا ہے، پہلے 2 والے احسانات سے بڑا ہے۔ وہ کیا کہ رب نے یہ احسان کیا کہ رب نے اپنے محبوب کا امتی بنا دیا۔ اگر ہم کسی اور نبی کی امت میں ہوتے تو جو ہمارے کرتوت ہیں آج شکلیں بگڑ گئی ہوتی، کسی اور نبی کی امت میں ہوتے تو پتھر برس چکے ہوتے، کسی اور نبی کی امت میں ہوتے تو پھر ہم نہ جانے پتھر بن چکے ہوتے، کسی اور نبی کی امت میں ہوتے تو آج خون کی بارش ہو چکی ہوتی۔ لیکن یہ صدقہ ہے آمنہ کے لال کا کہ کون سا گناہ ہم نہیں کر رہے مگر ہماری صورت ویسی کی ویسی ہے، ہمارے عیبوں پہ پردے ہیں، ہماری پیشانی پہ ہمارا گناہ نہیں لکھا جاتا۔ پیشانی دیکھنے والا ہمیں پسند کرتا ہے کہ آمنہ کے چاند کا غلام آیا ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہی ہے کہ رب نے اپنے محبوب کا امتی بنا کے ہم پر احسان فرمایا۔ کتنے احسان ہوئے؟ چوتھا احسان اللہ کریم نے جو فرمایا نا ہم پر، وہ ان پچھلے 3 احسانات سے بڑھ کے ہے۔ وہ یہ کہ اللہ کریم نے ہمیں بد مذہب نہیں بنایا، اپنے محبوب کا مؤدب بنایا۔ اب یہ اللہ کے احسان ہیں، ان احسانات کی ناقدری نہیں کرنی، ان کی قدر کرنی ہے۔ حضور نے فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنمی ہوں گے، الا ملت واحدہ، صرف ایک وہ گروہ
وہ جنتی ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پچھلی امتوں میں بنی اسرائیل میں تو 72 فرقے تھے، آپ کی امت کے 73 بنیں گے، کلہم فی النار، سارے دوزخی ہوں گے، مگر پھر راہ راست پہ کون ہوگا؟ صراط مستقیم پہ کون ہوگا؟ راہ ہدایت پہ کون ہوگا؟ جنت کے راستے پہ کون ہوگا؟ فرما الا ملتا واحدہ، 73 میں سے 72 وہ گمراہ ٹھہریں گے، ایک جنتی ہوگا۔ یا رسول اللہ وہ جو جنتی ہوگا اس کی علامت کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابہ، فرمایا جو جنتی ہوگا اس کی نشانی یہ ہوگی کہ یا وہ محمد کے راستے پہ چلے گا یا میرے صحابہ کے راستے، یا مجھ محمد کے راستے پہ چلے گا یا مجھ محمد کے صحابہ کے راستے پہ چلے گا۔ جہاں چلو میرا موضوع نہیں، لیکن عقیدے پر ہلکی سی بات کرتا چلا جاؤں کہ اللہ کریم کے حبیب نے ما انا علیہ و اصحابہ فرما کے رافضیوں کو تو یہاں سے ہی خارج کر دیا۔ فرمایا سن، جنتی وہی ہوگا جس کا امام پیشوا مقتدی صدیق ہوگا، جنتی وہی ہوگا جس کا امام فاروق اعظم ہوگا، جنتی وہی ہوگا جس کا امام ذوالنورین ہوگا، جنتی وہی ہوگا جس کا امام حیدر کرار ہوگا، جنتی وہی ہوگا جس کا امام حسن مجتبی ہوگا، جنتی وہی ہوگا جس کا امام طلحہ و زبیر ہوں گے، بلال حبشی ہوں گے، جنتی وہی ہوگا جس کے امام ابو سفیان و معاویہ ہوں گے۔ تو سرکار نے بتا دیا ما انا علیہ و اصحابہ، فرما جنتی کی نشانی یہ ہوگی یا وہ محمد کے راستے پہ چلے گا یا اصحاب محمد کے راستے۔ تو جو کہتے ہیں صحابہ معاذ اللہ گمراہ ہو گئے تھے، وہ تو غیر فارغ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ سمجھ آ گئی ہے نا گالہ؟ ہم دبے لفظوں میں بھی اگلے کا چھوڑتے کچھ نہیں ہے، ہاں تھوڑا بہت سمجھا کروا۔ حضور کے سارے صحابہ جن کے ساتھ رب نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، بھلائی کا، جنت کا وعدہ کر دیا ہے، ان صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کا بھی بغض رکھنے والا جنتی نہیں جہنمی ہے، اس لیے کہ سرکار نے جنتی کی علامت کو بیان کیا، سچے کی نشانی کو بیان کیا۔ فرمایا ما انا علیہ و اصحابہ، فرمایا 73 فرقوں میں سے کلہم فی النار، سارے دوزخی ہوں گے، الا ملتا واحدہ، ایک جنتی ہوگا۔ نشانی کیا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابہ، نشانی یہ ہے یا تو وہ آمنہ کے لال کے راستے پہ چلے گا یا حضور کے وفاداروں صحابہ کے راستے پہ چلے گا۔ اب وہ سوال ہوا من ہم یا رسول اللہ، وہ گروہ کون سا ہے کہ جو ناجی ہے، نجات پانے والا ہے، جو جنتی ہے، جو کامیابی کی راہ پہ چلنے والا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا ہم اہل السنت والجماعہ، فرمایا اس گروہ کا، اس فرقے کا نام اہل سنت ہوگا۔ آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے مسلک کا، آپ کی جماعت کا نام کسی آج کے مولوی پیر نے نہیں رکھا، یہ وہ نام ہے جو تمہیں گنبد خضرا کے مکی نے عطا فرمایا ہے۔ اب یہاں پر بھی ایک پھر سوال پیدا ہو گیا کہ بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے اپنے آپ کو اہل سنت کہلوانا شروع کر دیا۔ یعنی اس کی مثال یوں لے لیں کہ بوتل کے اندر شراب تھا مگر لیبل لگا لیا جام شیریں روح افزا کا۔ بہت سارے لوگ آئے گمراہ، بد مذہب، بد عقیدہ، انہوں نے بھی کہا ہم بھی اہل سنہ ہیں۔ اب صحابہ کا دور گزر چکا تھا، اب رہنمائی کس سے لے؟ سرکار نے تو فرما دیا کہ اہل سنت یہ اہل جنت ہیں، اب ساری اپنے آپ کو اہل سنت کہلواتے ہیں، تو پھر جنتی کون ہوگا؟ اب مسلمانوں کی جماعت انہوں نے ارادہ کیا کہ چلتے ہیں کسی ایسی شخصیت کے پاس جو ہمیں بتائے کہ اب اصلی سنی کون ہے اور نقلی سنی کون ہے، اور یہ فیصلہ کون کرے
مشورے میں طے پایا کہ خون حسین زین العابدین بتائے گا اصلی سنی کون ہے۔ اے زین العابدین ہمیں ذرا بتا تو صحیح کہ آج اصلی سنی بھی میدان میں، نقلی سنی بھی میدان میں، پہچان کرنا مشکل ہے۔ نمازیں اصلی بھی پڑھ رہے ہیں، نمازیں نقلی بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوتیں اصلی بھی کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوتیں نقلی بھی کر رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف اصلی بھی کر رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف نقلی بھی کر رہے ہیں۔ مدارس دینیاں وہ اصلی میں بھی بنا رکھی ہیں، نقلی میں بھی بنا رکھی ہیں۔ کہا اے امام زین العابدین آپ ہمیں کوئی اصلی سنی کی وہ علامت بتا دیں کہ مرد تو جائے مگر نقلی بنا ہوا سنی اس اصلی سنی کی علامت کو نہ اپنا سکے۔ تو امام زین العابدین نے جو اصلی سنی کی نشانی بنائی، فرمایا علامت اہل السنت، کہا لوگوں سنو اصلی سنی کی نشانی یہ ہے کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ، فرمایا اصلی سنی کی نشانی یہ ہے کہ وہ رسول اللہ پر درود کثرت سے پڑھتا۔ اصلی سنی کی نشانی حسین کا بیٹا تمہیں بتاتا ہے۔ اصلی سنی وہ ہوگا جب جب لب کھولے گا مصطفیٰ پر درود و سلام کے نذرانے پڑے گا۔ تو اللہ کریم نے ہم پر کتنا احسان کیا، اور یاد رکھنا ایک لمحے کے لیے غور کرو کہ رب نے ہمیں کتنا نوازا، ہمیں انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا، پھر اپنے محبوب کا غلام بنایا، حضور کی امت میں بھیجا، پھر رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کا ہمیں مؤدب بنایا۔ اتنے رب کے احسانات ہیں، پھر ہماری ہدایت کے لیے ہمیں یہ قرآن عطا فرمایا، دین کی سمجھ کے لیے ہمیں یہ کتاب عطا فرمائی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اس دین کے ساتھ کتنی وفا کی ہے۔